جی شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا موجودہ قرآن اصلی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے متعدد نسخے موجود تھے جنہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے جلا ڈالا گیا اور صرف ایک ہی نسخہ باقی رہنے دیا گیا، اور اسی طرح کیا یہ درست نہیں کہ موجودہ قرآن کریم وہ ہے جس کی تدوین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور یہ اصلاً وہ نہیں ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے وحی کیا گیا۔ جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ قرآن کریم کے ٹھیک ہے اتنی اسپیڈ؟ ہاں ہاں قرآن کریم کے بارے میں بعض بے بنیاد تصورات میں سے ایک تصور یہ ہے کہ تیسرے خلیفہ اسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے باہم متضاد نسخوں میں سے قرآن کریم کے ایک نسخے کی توثیق اور تدوین کی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم جو آج بطور کلام الہی دنیا بھر کے مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز ہے، وہی قرآن کریم ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات نگرانی میں اس کی کتابت کرائی اور بنفس نفیس اس کی توثیق فرمائی۔ آئیے اس بے بنیاد تصور کی حقیقت کا جائزہ لیں جس کے مطابق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تدوین اور توثیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کی گئی۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، سب سے پہلے آپ اسے زبانی یاد کرتے اور اس کے بعد اپنے صحابہ اکرام کو سناتے اور ہدایت فرماتے کہ اسے حفظ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اور بلا تاخیر کاتبان وحی کو حکم دیتے کہ نازل ہونے والی وحی کو لکھ لے، اس کے بعد بذات خود ان سے سن کر اس کی توثیق فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لہٰذا ہر نزول وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے اسے دہراتے تھے اور بذریعہ وحی نازل ہونے والی آیات لکھ لیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کردہ آیات کی صحت کا جائزہ لینے کے لیے صحابہ اکرام سے فرماتے کہ جو کچھ لکھا گیا ہے پڑھ کر سناؤ، اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشاندہی فرماتے اور اس کی تصحیح کراتے اور دوبارہ اس کی پڑتال فرماتے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حفظ کردہ آیات قرآنی اور صورتیں ان سے سنا کرتے اور ان کی توثیق فرماتے۔ اسی طریقے سے پورے قرآن کریم کی کتابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نگرانی میں انجام پائی، یعنی انجام دی گئی۔ ترتیب قرآن وحی الہی کے مطابق پورا قرآن کریم 22.5 برس کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تدوین وحی کی زمانے ترتیب کے مطابق نہیں فرمائی۔ قرآنی آیات اور صورتوں کی ترتیب وحی الہی کے تحت قائم کی گئی، اور اللہ کی جانب سے اس کا حکم حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا۔ جب بھی نازل شدہ آیات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سنائی جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیتے کہ نازل ہونے والی آیات کو کون کون سی صورت اور کن کن آیات کے بعد شامل کیا جائے۔ ہر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل شدہ حصوں کی ترتیب آیات کے ساتھ دہرائی فرماتے اور توثیق جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل آخری رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تصدیق و توثیق 2 مرتبہ انجام دی گئی، لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود قرآن کریم کی تدوین اور توثیق فرمائی، اور یہ تدوین اور توثیق قرآن مجید کی کتابت اور آپ کے متعدد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حفظ قرآن اور دونوں صورتوں میں ہوئی ہے۔ کتابت قرآن کی تکمیل عہد نبوی میں ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل قرآن مجید آیات کی صحیح ترتیب اور سیاق و سباق کے ساتھ موجود تھا، تاہم اس کی آیات الگ الگ چمڑوں کے ٹکڑوں پر پتلے ہموار اور پتھروں، درختوں کے پتوں، کھجور کی شاخوں اور اونٹ کی شانوں کی ہڈیاں وغیرہ پر تحریر فرمائی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر مختلف اشیاء پر لکھے گئے اور قرآن کے حصے کو ایک ہی چیز پر تحریر کر کے یکجا کر دیا گیا، اور یہ اوراق کی صورت میں تھا، اور ان اوراق کو ڈوریوں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور جمع شدہ قرآن کریم کا حصہ گم نہ ہونے پائے۔ قرآن کریم کا یہ نسخہ حضرت ابو بکر صدیق
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا حتیٰ کہ انہوں نے وفات پائی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ان کے پاس تھا۔ پھر یہ نسخہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں رہا، لیکن اس کی اشاعت نہیں ہوئی۔ نقول قرآن، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کے بعض الفاظ کے املا اور تلفظ کے بارے میں اختلاف نے سر اٹھایا، اور تلفظ کے اختلاف سے معنی پر کوئی اثر نہ پڑتا تھا، مگر نون مسلم یعنی عجمیوں کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہو گئی۔ ہر جگہ لوگ اپنی قرات کو صحیح اور دوسروں کی قرات کو غلط قرار دینے لگے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے قرآن کریم کے اصل نسخہ مستعار لیا، اور جس کی متن کی توثیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق قرآن کی کتابت کرنے والے 4 صحابیوں کو، جن کی قیادت زید بن ثابت کے سپرد ہوئی، یہ حکم دیا کہ وہ قرآن کریم کو مکمل متعدد نقول تیار کرے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نقول مسلمانوں کے بڑے بڑے مراکز میں بھجوا دیے۔ بعض لوگوں کے پاس قرآن کریم کے بعض حصوں کے ذاتی مجموعے تھے، عین ممکن تھا کہ یہ نامکمل ہوں اور ان میں غلطیاں بھی موجود ہوں، چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے اپیل کی، یعنی درخواست کی کہ وہ ایسی تمام نقول نظر آتش کر دے جو اصل نسخہ قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، تاکہ قرآن کریم کا اصل متن محفوظ کیا جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق شدہ اصل قرآن کے متن سے نقل کردہ آیات اور ایسی نقول آج بھی دستیاب ہے، اور ان میں سے ایک تاشقند یعنی ازبکستان کے عجائب گھر میں، اور دوسری استنبول یعنی ترکی کے توپ کاپی عجائب گھر میں موجود ہے۔ اعراب قرآن، قرآن مجید کے اصل مسودے میں حرکات اور اعراب کی علامتیں ظاہر نہیں کی گئی تھی۔ ان میں 3 اہم علامتوں کو اردو زبان میں زبر زیر پیش اور عربی میں فتحہ ضمہ اور کسرہ کہا جاتا ہے۔ شد اور مد اور وغیرہ اور جزم وغیرہ ان کے علاوہ ہیں، اور عربوں کو قرآن کریم کے صحیح تلفظ کی ادائیگی کے لیے ان کی علامات کی کوئی حاجت یعنی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ عربی ان کی مادری زبان تھی۔ تاہم غیر عرب مسلمانوں کے لیے اعراب کے بغیر قرآن کریم کی صحیح تلاوت مشکل تھی، چنانچہ یہ علامتیں بنو امیہ کے 5ویں خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد میں 66 ہجری 67 ہجری یا 86 ہجری بمطابق 705 685 تا 705 عیسوی اور عراق میں حجاج کی گورنر کے دور میں قرآن کریم کے رسم الخط میں شامل کی گئی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا موجودہ وطن جس میں حرکات اور اعراب شامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا اصل قرآن نہیں ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں کہ اس قرآن کا لغوی مطلب اور تلاوت یا بار بار پڑھی جانے والی چیز ہے، لہٰذا قطع نظر اس سے کہ رسم الخط مختلف ہے یا اس میں حرکات وغیرہ شامل کر دی گئی ہے، اہم بات قرآن کریم کی تلاوت کی صحت ہے۔ اگر عربی متن اور اس کا تلفظ وہی ہے جو ابتدا میں تھا تو لازمی طور پر اس کے معنی بھی وہی ہوں گے۔ حفاظت قرآن، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ خود فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بلا شبہ ہم ہی نے یہ ذکر یعنی قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی محافظ ہے۔ اللہ ایک ہے تو اس کے لیے جمع کا صیغہ کیوں؟ قرآن کریم میں جہاں اللہ کا کلام آتا ہے وہی لفظ نحن ہم استعمال کیا گیا ہے۔ تو کیا اسلام متعدد یعنی دیوتاؤں پر ایمان رکھتا ہے؟ اسلام سختی کے ساتھ توحید کا مذہب ہے، یہ توحید پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی مصالحت گوارا نہیں کرتا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ ایک ہے اور اپنی صفات میں بے مثل ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ اکثر اپنے بارے میں لفظ نحن ہم استعمال کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان ایک سے زیادہ معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جمع کے صیغوں کی 2 اقسام ہیں۔ متعدد زبانوں میں جمع کے صیغے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک عدوی جمع کا صیغہ ہوتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ زیر بحث چیز تعداد میں ایک سے زیادہ ہے۔ جمع کا دوسرا صیغہ احترام کے لیے بولا جاتا ہے، جیسا انگریزی زبان میں ملکہ انگلستان کا اپنا ذکر یعنی آئی کی جگہ وی کا لفظ کرتی ہے، اور انداز مخاطب رویل پرول یعنی شاہی صیغہ جمع کے الفاظ سے معروف ہیں۔ اور ایک ہی اللہ ایک ہے تو اس کے لیے جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ بھارت کے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی ہندی میں کہا کرتے تھے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، گویا ہندی اور اردو میں ہم راول پلوور، اور اسی طرح عربی میں جب قرآن کریم میں اپنا ذکر کرتا ہے وہ اکثر عربی یعنی نحن استعمال فرماتا ہے۔ یہ لفظ عدد کی
جمع نہیں بلکہ احترامی جمع کو ظاہر کرتا ہے۔ توحید اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے کہ صرف ایک ہی معبود حقیقی کا وجود اور اس کے بے مثل ہونا، اور مضامین میں قرآن مجید کے متعدد بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ اخلاص میں ارشاد ہوا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، سے اللہ ایک، اللہ از ون۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ برائے مہربانی اس کتاب کی ہارڈ کاپی مکتبہ دارالسلام سے خریدا اور اس کو اپنے دوست سے جاننے والے کو ہدیہ کریں۔ کیا تسبیح آیت غلط کی اصلاح اور پڑھنا ہے؟ جی 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 کیا تنسیخ آیات غلطی کی اصلاح ہے؟ مسلمان تنسیخ یعنی نسخ شدہ آیات کی تصور پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بعض ابتدائی آیات قرآن کو بعد میں اترنے والی آیات کے ذریعے سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے ایک غلطی کی اور بعد ازاں اس کی تصحیح کر لی۔ قرآن مجید اس سلسلے میں حسب ذیل آیات میں بیان کرتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم جو کوئی آیت منسوخ کرتے یا اسے بلوا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ سورہ نحل آیت نمبر 16 میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ عربی کا لفظ آیت کا لغوی علامت مطلب مصرع یا جملہ ہے اور اس سے مراد وحی بھی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کی اس تعبیر اور مختلف دو قسموں سے طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ وہ آیت جو منسوخ کر دی گئی ہے یا تو ان سے مراد وحی ہے جو قرآن کریم سے ان سے پہلے نازل کی گئی ہے، اور مثلا تورات جو قرآن کریم سے پہلے نازل کی گئی ہے، مثلا تورات، زبور، انجیل اصل وحی کی شکل میں مذکورہ بالا آیات کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سابقہ کلام وحی کو فراموش نہیں ہونے دیتا بلکہ اسے بہتر یکساں کلام بنا دیتا ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تورات، زبور، انجیل کی جگہ قرآن مجید نے لے لی ہے۔ اگر ہم مذکورہ بالا قرآن آیات میں عربی لفظ آیت سے مراد لیں تو قرآنی لیں تو، اور سابقہ کتب وحی نہ لے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی آیت قرآنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت تک منسوخ نہیں کی گئی جب تک اسے کوئی بہتر یا اس جیسی آیت تبدیل نہیں کر دیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ بعض قرآنی آیت جو پہلے نازل نہیں کی گئی تھی انہیں بعد میں نازل ہونے والی آیت سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ان دونوں میں تعبیرات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بعض مسلمان اور اکثر غیر مسلم دوسری تعبیر سے غلط طور پر مطلب اخذ کرتے ہیں اور قرآن مجید کی بعض آیات ابتدائی منسوخ کر دی گئی تھی آج ہم پر لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ بعد میں نازل ہونے والی آیات یعنی ناسخ آیات نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ اگر یہ غلطی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آیات ہم باہم متضاد ہے تو یہ ایسی چند مثالوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن کریم کا چیلنج ہے۔ بعض مشرکین عرب یہ الزام لگاتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کریم گڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان عربوں کو سورہ بنی اسرائیل میں مندرجہ ذیل آیت میں چیلنج کیا ہے وَلَئِنِ اجْتَمَعَتِ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر سب انسان اور جن سے اس بات پر جمع ہو جائیں کہ قرآن کا مثل بنا لائیں تو اس جیسا نہیں لا سکیں گے، اور اگر ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو تو پھر قرآن کریم کی سورہ ہود حسب ذیل آیت کے ذریعے اس کا آسان بنا دیا گیا ہے۔ ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے پاس سے یہ قرآن کریم کر لیا ہے؟ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے پھر لے آؤ تم بھی 10 صورتیں ویسی ہی گڑھی ہوئی اور مدد کے لیے بلا لو تم جس کو بلا سکو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ سورہ یونس کے اندر مندرجہ ذیل کے اندر ہم یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ یہ کافر یہ کہتے ہیں یا اس رسول نے اسے خود گڑھ لیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل آپ کہہ دیجئے کہ تم اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ اور مدد کے لیے اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو ان کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ آخرکار سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا مزید آسان بنا دیا اور یہ کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم اس کلام کے بارے میں شک ہے تو تم اپنے بندے پر نازل کیا ہے کہ ہم